مبارک عمل تھا، خدا کی رضا تھی، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں مکمل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو زیادہ خوش اخلاق ہوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو اس کی خاطر اپنی جگہ سے کچھ حرکت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھینک والے کو 3 مرتبہ یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے دو، لیکن اس کو اس سے زیادہ مرتبہ چھینکیں آتی ہوں تو چاہیے جواب دے دو یا چاہیے نہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی سچے مسلمان کے شایان شان نہیں کہ دوسروں پر لعنت کرتا پھرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بدترین شخص وہ 2 رخا آدمی ہوگا جو ان کے پاس ایک روپ میں آئے اور ان کے پاس دوسرے روپ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والے بیٹھے ہوئے کو سلام کریں اور تھوڑی جماعت والے بڑی جماعت والوں کو سلام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے قریب ترین شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کے باشندوں کو سلام کرو اور جب وہاں سے جانے لگو تو ان کو سلام کر کے رخصت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ جلتی مت چھوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باطل پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کناروں پر ایک گھر تعمیر کیا جائے گا، اور جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچ میں مکان تعمیر کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو خوش اخلاق بنا لے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ حصے میں مکان تعمیر کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی عظیم ترین جہاد ہے کہ ظالم صاحب اقتدار کے سامنے کلمہ انصاف کہا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی کچھ مخلوق ایسی ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگوں کو جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو گھبرا کر انہی کے پاس جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ہم یہ حکومت کا کام کسی ایسے شخص کے سپرد نہیں کرتے جو خود اسے طلب کرے یا اس کا حریص ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنی حکومت کسی عورت کے سپرد کر دی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کو اپنے بھائی سے محبت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اسے بتا دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے اس شخص پر جو جھوٹی باتیں کرے تاکہ لوگ ہنسیں، افسوس ہے اس پر، افسوس ہے اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے باز رہے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے ضرور بچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے مدد کرے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ درد مندوں اور مصیبت زدوں کی مدد کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطانی چیز ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا تھا، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہٰذا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے میں غصہ چلا جائے تو خیر، ورنہ اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے کہ دونوں ملیں تو یہ اس سے منہ موڑ جائیں اور وہ اس سے منہ موڑ جائے۔ ان دونوں میں بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی کسی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے تو اس تکلیف سے عافیت دے دے اور تمہیں مبتلا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان خود صلح کرائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر لعنت کرتا ہے جو مظلوم کو دیکھے اور اس کی مدد نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں 1 دن صرف کر ڈالے تو یہ بات اس سے بہتر ہے کہ وہ 1 مہینے اعتکاف میں بیٹھا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنے مسلمان بھائی کی کسی کام میں مدد کروں تو یہ بات مجھے بانسبت اس بات سے زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے کہ میں 1 مہینے تک روزے رکھا کروں اور کعبے کی مسجد میں اعتکاف کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو جلیل سمجھے اور اس کی مدد نہ کرے باوجود اس کے کہ وہ اس کی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام حاضرین کے سامنے ذلیل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کے سامنے کسی اور مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ مسلمان اس کی مدد نہ کرے یعنی غیبت کرنے والے کو بدگوئی سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کرنے سے باز رہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آنچ سے محفوظ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو تب بھی اور مظلوم ہو تب بھی۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کروں گا لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم سے روکو یہی اس کی مدد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی آبرو کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی بے چینی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کی بے چینیوں میں سے اس کی کوئی بے چینی دور کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مظلوم کا حق دلانے کے لیے اس کے ساتھ چلے تو اللہ تعالیٰ اس دن پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا جس دن بہت سے قدم لغزش کھا جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے بھائی کا آئینہ ہے لہٰذا اگر کسی کو اس میں کوئی گندگی نظر آئے تو چاہیے کہ وہ گندگی کو دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے اگر اور کچھ نہ کر سکے تو اپنے بھائی سے کھندہ پیشانی کے ساتھ ہی مل لے۔